اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اور نبی کی لاڈلی تسبیح، یعنی ان کی پسندیدہ اور محبت بری تسبیح، جو بندہ بھی یا بندی سفر کے پورے مہینے میں اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی سب سے بڑی حاجت پوری کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے احسان پر اس کے لیے شکر ہے کہ اس کی توفیق و نوازش پر آسمانوں کی گرج سے بھی اس کی تسبیح و تعریف ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے بھی تعریف کرتے ہیں اور محبت میں بھی تعریف کرتے ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح و حمد نہ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو ان دونوں کی مثال آپس میں ایسی ہی ہے جیسے ایک زندہ ہو اور ایک مردہ ہو۔ بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کو یاد نہیں کرتا۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر ہم صبح شام سوتے جاگتے سفر حضر اور کھاتے پیتے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اطاعت پسند بندہ بنا لیتا ہے، اور وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے۔ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 سورتوں کی ابتدا ذکر سے ہی کی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت ناموں اور بلند صفات کو ثابت کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی تسبیحات کو جوڑا ہے۔ تو ناظرین، سفر کے مہینے میں جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر وہ دنیا کے جس چیز کا بھی سوال کرے گا، جو مانگے گا اللہ سے، اللہ اسے ضرور دے گا۔ اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا، اس کے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ ویسے تو سارے ہی مہینے بہت اچھے ہیں، بہت افضل ہیں، بہت پیارے ہیں، اور ان سب مہینوں میں، سب ہفتوں میں، سب دنوں میں کوئی نہ کوئی تسبیح ذکر کروانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب رہیں، اور وہ والی تسبیحات کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، جن کو سن کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں، اپنی تمام مخلوقات میں فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب بھی یہ تسبیح شروع کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک پڑھیں، کم از کم 500 بار لازمی پڑھیں، اور سفر کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ آپ صدقہ کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ تسبیحات کریں، تاکہ سفر کا مہینہ آسانی سے گزر جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کی نماز ہے، یا آپ کوئی بھی کس مہینے میں کوئی بھی ایک نماز کا وقت مقرر کر لیں، یا عصر کی نماز ہے، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، یعنی جس مقصد کے لیے بھی اس نے یہ پڑھی ہے اس کا وہ مقصد ضرور پورا ہو جاتا ہے، اس کی حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھا کریں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر کہنا بلا شبہ میرے نزدیک اس چیز سے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ تسبیح جو کہ نہایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کم از کم آپ اس کو ہر روز کسی بھی نماز کے وقت، یعنی عصر یا مغرب یا ظہر یا عشاء یا فجر، جو کہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، اس کو 100 بار آپ نے پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح۔ جب آپ یہ تسبیح پورے دل سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے، آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی ہزاروں نہیں لاکھوں حاجات پوری ہوں گی، آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ بے شمار دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ ان کلمات کو آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور وہ کلمات ہیں یہ کہ جن کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے،
परेशानियाँ दूर होती हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, हाजात दूर होती हैं, पूरी होती हैं। जो आपके मुश्किल हाजात हैं, मुश्किलात दूर होती हैं और हाजात जो आपकी नेक हैं, बामुराद होती हैं, जो जायज़ हैं। तो आज आपने इस अमल को शुरू करना है, पूरे सफ़र के महीने पढ़ना है और सबसे अहम बात ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी औलाद ताबेदार हो जाए, आपकी औलाद के काम मुकम्मल हो जाएँ, उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए, या फिर उनकी जो जहाँ वो नौकरी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, या ऐसी बहनें बेटियाँ जिनकी शादी पे बंदिश है या तालीम में है या किसी भी मामले में कोई रुकावट है, ये तस्बीह पढ़ने से वो सब भी टल जाते हैं। तो आपको अगर मेरा ये अमल अच्छा लगा तो आप इसको लाज़मी करें। अगर आपको ये बताना मेरा अमल, तो आप इसको लाज़मी करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बहन भाई मुझे सुनते हैं या उनके पास अगर कोई इस तरह का कोई वज़ीफ़ा है, क्योंकि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि छोटी-छोटी आपको बताऊँ आयतें या सूरतें या छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ हों जिनसे हमें बेशुमार सवाब मिल सके, हमारे मामलात ज़िंदगी बेहतर हो सकें, चाहे वो किसी भी तरह के हैं। मैं भी आपकी दुआओं की मोहताज हूँ, मुझे भी आपकी दुआएँ चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी टीम को याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।